مولانا طارق مسعود صاحب کا ایک ویڈیو کلپ نظر سے گزرا ہے جو شیعہ سنی نکاح کے حوالے سے ہے۔ اس میں علاوہ دیگر باتوں کے انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر کوئی سنی لڑکی کسی رافضی لڑکے سے نکاح کرنا چاہے یا کوئی سنی لڑکا کسی رافضی لڑکی سے نکاح کرنا چاہے تو وہ فلاں فلاں مدارس کے دارالافتاء میں جا کر پہلے تحقیق کرے اور پھر اس کے بعد اگر نکاح ممکن ہو تو کر لے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بعض فرقے متصادم اسلام عقائد رکھتے ہیں اور بعض توحید پہ ہوتے ہیں، ان سے نکاح گویا کہ ہو سکتا ہے۔ یہ مولانا طارق مسعود صاحب کی سراسر نادانی اور روافض کے عقائد سے لا علمی کی دلیل ہے۔ گزارش یہ ہے کہ پچھلی 2 صدیوں سے اب تک روافض کے بنیادی طور پر 2 فرقے مشہور ہیں، نمبر 1 امامیہ اور نمبر 2 نصیریہ، اور ان دونوں کے عقائد خلاف اسلام ہیں۔ صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں، تبرع کے قائل ہیں، قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام کی حقیقت کے قائل ہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ اور اس کے بعد جو زیدیہ فرقہ ہے جو یمن کے چند علاقوں میں انتہائی محدود تعداد میں پائے جاتے ہیں، النادر کالمعدوم کے تحت وہ کسی بحث یا کسی ذکر اور ضمن میں نہیں آتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اگر کسی سنی لڑکی نے رافضی سے نکاح کرنا ہو تو وہ فلاں فلاں دارالعلوم جائے اور تحقیق کرے، یہ بالکل غلط ہے۔ ان کے عقائد خلاف اسلام ہیں، اور یہ بلا وجہ آج کل کے اس برا روی کے دور میں جب کہ لوگ دن بدن عقائد سے دور ہو رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں، ان حالات کے اندر اس قسم کی گنجائش دینا یہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا فتویٰ باقیات فتاوی رشیدیہ کے اندر موجود ہے، جو مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ کی تحقیق اور جستجو سے تیار ہوا ہے، اور اس میں بڑے نادر اور نایاب فتاوی ہیں۔ اس میں صفحہ نمبر 297 کتاب النکاح والطلاق کے اندر حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے بالکل واضح لکھا ہے کہ اس زمانہ کے روافض منکر قطعیات نصوص ہیں، لہذا کافر ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے فتویٰ پر بھی انہوں نے اعتماد کیا، اور اسی طریقے سے فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی رافضی جملہ عقائد کفریہ سے برات ظاہر کر دے تو نکاح تو صحیح ہوگا، لیکن رافضیوں کے کسی حال کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ تقیہ کی آڑ غضب ہے، اس لیے اہل سنت کو ان سے علیحدہ ہی رہنا چاہیے۔ یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کی جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 328 پر یہ فتویٰ موجود ہے۔ اور بالفرض کوئی محقق عالم یا کوئی مفتی تمام تر تقابلی مطالعہ کے بعد بھی ان کی تکفیر کا قائل نہ ہو تو بھی ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کا ثبوت حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے کفایت المفتی کے اندر موجود ہے۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بالفرض کوئی رافضی غالی اور تبرعی نہ ہو اور وہ عقائد کفریت سے برات کرتا ہو، مگر پھر بھی اختلاف عقائد زوجین کی وجہ سے بسا اوقات آپس میں رنجش اور منافرت رہتی ہے، اس لیے مناسب نہیں کہ لڑکی کو ہمیشہ کے لیے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے۔ تو جن لوگوں کا روافض کے مذہب کا گہرا مطالعہ ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ، بر صغیر کے اندر خاندان شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ، حضرت مجدد الفسانی، مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا حیدر علی فیض آبادی،
امام اہل سنت علامہ عبدالشکور لکھنوی، مولانا عبدالستار توسوی، علامہ خالد محمود، سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری، علامہ دوست محمد قریشی اور مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ، یہ کوئی معمولی لوگ تھے؟ ان کی پوری زندگیاں اسی جستجو اور تحقیق میں گزری ہیں۔ لہذا جو بندہ اس قسم کی بات کرتا ہے وہ محض ویڈیو بنانے کے شوق میں اہل سنت کے عقائد کی بےخونی کر رہا ہے، اور ایسے لوگوں کی باتوں کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ آج کے دور میں جب کہ ان نازک مسائل پر بڑی تحقیق اور جستجو کی ضرورت ہے اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، ان حالات کے اندر ایسی مداہنت کا اظہار یہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا انہوں نے جو کچھ کہا ہے بالکل غلط کہا ہے۔ اہل سنت کا اہل تشیع کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے، ان کے ساتھ بالکل نکاح جائز نہیں ہے کسی صورت میں، اور اس پر ذمہ دار مفتیان کرام، ذمہ دار ادارے، ان کے فتاوی موجود ہیں۔ اس قسم کے جو فیس بکی اور انٹرنیٹ کے محققین ہیں ان کی آراء سے دور ہی رہنا چاہیے،